ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک خوبصورت وادی تھی جو نیلے پہاڑوں کے درمیان چھپی ہوئی تھی۔ اس وادی میں درختوں کا ایک وسیع جنگل تھا اور نہروں میں ٹھنڈا شفاف پانی بہتا تھا۔ یہاں ہر رنگ کے پھول کھلے ہوئے تھے اور پرندے گانے گاتے تھے۔ اس وادی میں ایک چھوٹا سا ڈریگن رہتا تھا جس کا نام زری تھا۔ زری نہ صرف ایک اچھا دوست تھا بلکہ وہ ایک منفرد ڈریگن بھی تھا۔ اس کے پر نہ تو بہت بڑے تھے اور نہ ہی چمکدار، لیکن وہ بہت تیز اڑ سکتا تھا اور بہت اچھی باتیں کرتا تھا۔ اس کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ وہ کسی انسان بچے کا دوست بنے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ انسان بچے بھی محبت کرنے والے ہوتے ہیں اور کہانیاں سننا پسند کرتے ہیں۔ ایک دن زری نے سوچا، میں اپنے دوست تلاش کرنے کے لیے کچھ دور جاؤں گا۔ شاید میں کسی انسان بچے سے مل سکوں، اور اس نے اپنی پرواز کی تیاری شروع کر دی۔ دوسری طرف ایک شہر میں ایک بچہ رہتا تھا جس کا نام علی تھا۔ علی کو کہانیاں بہت پسند تھیں، خاص طور پر وہ کہانیاں جو ڈریگنوں کے بارے میں ہوتی تھیں۔ علی ہمیشہ اپنی دادی سے کہانیاں سنتا تھا اور ہر رات وہ کہتا، دادی اماں آج بھی ڈریگن کی کہانی سنائیں۔ دادی مسکرا کر ایک نئی کہانی شروع کر دیتی تھی۔ ایک رات جب علی سو رہا تھا، اس نے خواب میں دیکھا کہ وہ ایک جادوئی درخت کے نیچے کھڑا ہے اور اس کے سامنے ایک سنہرا دروازہ ہے۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، وہ ایک خوبصورت وادی میں پہنچ گیا جہاں رنگ برنگے پھول اور درخت تھے، اور ایک چھوٹا سا ڈریگن اسے دیکھ کر مسکرایا۔ یہ ڈریگن زری تھا۔ زری نے علی سے کہا، تم میرے سب سے اچھے دوست ہو علی، میں تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ علی نے ہنستے ہوئے کہا، میں بھی تمہیں ڈریگن کی کہانیوں میں ہمیشہ ڈھونڈتا تھا اور اب تم میرے سامنے ہو۔ علی اور زری دونوں بہت جلد دوست بن گئے۔ وہ دن بھر وادی میں کھیلتے، رنگ برنگے پھولوں کو سونگھتے اور جھیل کے کنارے دوڑتے۔ زری نے علی کو دریا کے نیچے جا کر غم کی دنیا سے باہر نکلنے کے راز سکھائے، اور علی نے زری کو انسانوں کی دنیا کے جادو کے بارے میں بتایا۔ ایک دن زری نے علی سے کہا، یہ وادی بہت خوبصورت ہے، لیکن میں ہمیشہ چاہتا ہوں کہ یہاں کچھ اور ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم سب خوش رہیں اور یہ جگہ اور بھی رنگین ہو۔ علی نے کہا، تم درست کہتے ہو زری، ہم سب کے دلوں میں خوشی اور محبت ہونی چاہیے، اور یہ وادی اس کا بہترین مقام ہے۔ ان کی دوستی اتنی پائیدار ہو گئی کہ زری نے علی کو اپنی دنیا کے راز بتائے۔ وہ دونوں رات کو ایک ساتھ آسمان کے نیچے بیٹھ کر کہانیاں سناتے اور ایک دوسرے کو اپنے خوابوں کے بارے میں بتاتے۔ ایک دن جب زری اور علی وادی میں کھیل رہے تھے، اچانک آسمان میں کالے بادل چھا گئے۔ یہ کوئی معمولی بادل نہیں تھا۔ یہ کالا بادل نامی ایک جادوئی اور خوفناک مخلوق تھی جو ہر جگہ اندھیرا اور غم لے کر آتی تھی۔ کالا بادل وادی کی تمام خوشیوں کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا، اور اس نے پورے علاقے کو اندھیرا کر دیا۔ زری بہت پریشان ہو گیا کیونکہ اس کا خواب تھا کہ وادی ہمیشہ روشن اور خوشحال رہے۔ علی نے بھی محسوس کیا کہ کچھ نہ کچھ بہت غلط ہو رہا ہے، اور وہ دونوں اس بات کا فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ اس کالے بادل کو وادی سے نکال باہر کریں گے۔ ہمیں اس بادل کو ختم کرنا ہوگا علی، زری نے کہا۔ لیکن ہم یہ کیسے کریں گے؟ علی نے سوال کیا۔ ہماری دوستی کی طاقت سے، زری نے جوش سے کہا۔ ہم اپنے دلوں میں محبت اور روشنی بھریں گے اور کالا بادل نہیں رہے گا۔ زری اور علی نے اپنے سفر کا آغاز کیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ قدم با قدم چل رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ ایک مشکل کام ہوگا، لیکن ان کے دلوں میں یقین تھا کہ اگر وہ ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے تو وہ کالا بادل کو ضرور شکست دے سکتے ہیں۔ پہلے وہ ایک پہاڑ پر چڑھ کر ایک جادوئی پتھر تلاش کرتے ہیں جسے روشنی کا نگینہ کہا جاتا تھا۔ یہ نگینہ ایک قدیم جھیل کے اندر چھپا ہوا تھا، اور اس میں ایک خاص طاقت تھی جو اندھیروں کو دور کر سکتی تھی۔ علی نے کہا، زری ہم اس پتھر کو تلاش کریں گے اور پھر ہم کالا بادل ہرا دیں گے۔ زری نے خوش ہو کر کہا، ہاں ہم یہ کر سکتے ہیں۔ آخرکار زری اور علی نے جھیل میں جا کر روشنی کا نگینہ تلاش کر لیا۔ جیسے ہی انہوں نے اسے پکڑا، وہ دونوں اسے اپنے دلوں کے قریب لے آئے۔ زری نے کہا، اب ہم اس نگینے کی روشنی سے کالا بادل ہرا سکتے ہیں۔ وہ دونوں وادی میں واپس آئے اور نگینے کی روشنی کالے بادل کی طرف پھینک دی۔ جیسے ہی روشنی بادل کے قریب پہنچی، بادل نے غصے میں آ کر کہا، تم مجھے نہیں ہرا سکتے۔ لیکن زری اور علی نے کہا، ہماری دوستی اور محبت کی طاقت سے تم ہمیں شکست نہیں دے سکتے۔ ایک لمحے بعد روشنی کے ساتھ ساتھ بادل کم ہونے لگا
اور آخرکار مکمل طور پر ختم ہو گیا۔ کالا بادل ہار چکا تھا اور وادی کی فضا پھر سے روشن ہو گئی۔ زمین پر رنگ و خوشبو واپس آ گئی اور پرندے پھر سے گانے لگے۔ زری اور علی بہت خوش ہو گئے کہ انہوں نے ایک دوسرے کی مدد سے وادی کو بچا لیا۔ زری نے کہا، علی تم میرے سب سے بہترین دوست ہو۔ علی نے جواب دیا، اور تم میرے لیے ایک حقیقی جادو ہو زری۔ اس دن کے بعد زری اور علی ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ رہنے لگے۔ انہوں نے مل کر خوشیوں کا جشن منایا اور ہمیشہ یاد رکھا کہ دوستی اور محبت ہی دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ اور اس طرح زری اور علی کی جادوئی دوستی ہمیشہ کے لیے قائم رہی اور وہ دونوں زندگی بھر خوش رہنے لگے۔ اللہ ہمیں بھی ایسی خوبصورت دوستی اور محبت دے اور ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ خوش رہنے کی توفیق دے۔